أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. خالی دل سوالی لبوں پہ دعا دے ہدایت کر دے رحمت سن لے میری صدا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى ادعوا ربكم خوفا وطمعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يستجاب له عند الكرب والشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. میرے عزیز اور بزرگوں، پہلے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر بے حد شکر ادا کریں اور پچھلے 2-3 ماہ کو یاد رکھیں کہ جس میں ہم اپنی چاہت کے باوجود اللہ کے گھر میں داخل نہ ہو سکے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ اپنے بندوں کو بتاتے ہیں، حدیث شریف میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، ساری دنیا اور دنیا کے سب لوگ سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار شخص کے دل کی طرح ان کے دل بن جائے، میری بڑائی میں کوئی فرق نہیں. ہم اللہ کے گھر میں آتے ہیں اپنی غرض سے آتے ہیں. اللہ کو ہماری عبادت سے کوئی غرض نہیں. اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں. اور اس دنیا کے سارے لوگ افجر، سب سے زیادہ فاجر فاسق شخص کے دل کی طرح بن جائے سب کے دل، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی میں کوئی فرق نہیں. ہم اللہ کے محتاج ہیں. ہم اس کے گھر پر حاضری کے محتاج ہیں، وہ ہماری حاضری کا محتاج نہیں ہے. اس لیے یہ احساس ہمیشہ اللہ ہماری اپنی زندگی میں باقی رکھے کہ ہم مسجد میں آنے کے لیے ذمہ داروں سے بھی بات کرتے رہے کہ بھئی آپ جاتے ہمیں کیوں نہیں. اور کبھی ایسا ہوتا کہ بھئی ایک اور بڑھا دو. یہ ایک اچھی بات تھی، مسجد سے محبت کی بات تھی، لیکن زندگی کے آخری وقت تک یہ احساس ہمارے اندر باقی رہے کہ ہماری روح اور ہماری جان اور ہماری زندگی اور ہمارا دین ہماری مسجد سے وابستہ ہے. اگر ہم مسجد سے جڑے رہے تو ہم انشاءاللہ ہم اور ہماری نسل دین ایمان پر باقی رہے گی. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے
جب ملک میں گھر واپسی کی ندا لگی، آواز لگی، تو حضرت نے فرمایا تھا امت کا وہ حصہ اور امت کا وہ طبقہ جو ڈیوائیڈر پر کھڑا ہے اس کے لیے خطرناک آواز ہے۔ اور پھر حضرت نے فرمایا تھا امت کا وہ طبقہ جو مسجد میں 5 وقت جاتا ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ مرتد نہیں ہوگا۔ یہ احساس ہم میں باقی رہنا چاہیے، اور ہماری اولاد میں باقی رکھنے کے لیے ہمیں عملی طور پر اپنے آپ کو ایسا ثابت کرنا ہوگا کہ جب مسجد کا وقت لگے اور مسجد کی ندا لگے، مسجد میں آنے کا وقت ہو جائے، سارے کام کاج بند، پہلا مسجد کا کام۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ کی عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے لیے ہم کما حق کہو عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن اس کی طرف جب بلایا جائے اور دل میں اگر استقبال، چلو جائے نہ جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک ہوتا ہے زبان کا استقبال کہ نہیں کرنا ہے جاؤ، عموماً مومن سے ایسا بہت کم ہوتا ہے، لیکن ایک قولی زبانی طور پر، لیکن حال کے طور پر جائے نہ جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کی عبادت سے جو آدمی ایٹھ محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو یوں سمجھتا ہے میں بڑا، میں کیوں کروں، اللہ کو پرواہ نہیں، جہنم سے بھر دے گا۔ ابلیس نے جب سجدے سے انکار کیا تو اس نے یوں کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، یہ آدم کی ذریت اور اولاد میں سے بہتیرے تمہارے فرما بردار نہیں ہوں گے۔ تو اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، تجھ سے اور تیرے تمام فرما برداروں سے بھی اپنی جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہ کا قید خانہ بہت بڑا ہے، اس لیے پہلی بات تو آج کی اس مجلس میں، آج کے اس جمعہ کے میں، جبکہ ہم سب چند جمعات گزرنے کے بعد پھر جمع ہوئے ہیں، کہ ہم اپنی مسجد کی قدر کریں۔ جیسے جمعہ میں ہم جمع ہو جاتے ہیں، فجر میں بھی امت کا جب طبقہ اسی طرح جمع ہوگا، حالات پلٹیں گے، اس کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں۔ یہ آئے ہیں اللہ کے امر سے حالات، اور یہ حالات جائیں گے اللہ ہی کے امر سے۔ اللہ کی کو راضی کے بغیر چھٹکارے کی کوئی راہ نہیں ہے، اور اللہ کے سامنے عبدیت کا اظہار، بندگی کا اظہار، عاجز اور بے بس ہونے کا اظہار، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اس لیے حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ بے بس وہ شخص ہے، سب سے زیادہ عاجز، جس کو اللہ جو دعا سے بے بس بن جائے، اس سے بڑا دنیا میں کوئی بے بس ہے ہی نہیں۔ ہمیں اللہ کے سامنے اپنی عاجزی، عبدیت، کمزوری، بے بسی کا اظہار کرنے کا راستہ جو دیا ہے وہ عبادت ہے اور دعا ہے، عبادت اور دعا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، نبی جی جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میں کہاں ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں کہہ دینا فَإِنِّي قریب، میں بہت قریب ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ایک انسان کی زندگی کا مدار، ایک بندے کے دنیا میں زندوں میں شمار ہونے کا مدار اس کی شہرگ ہے، جب تک وہ چلتی رہے گی، اس میں خون چلتا رہے گا، وہ زندہ ہے۔ وہ ختم، وہ کٹ گئی، اس کی زندگی ختم۔ ایک آدمی
ایک باپ اپنے بیٹے سے محبت میں، اس کی خدمت میں کتنا ہی قریب ہو، یا بیٹا اپنے باپ کی محبت میں اور خدمت میں کتنا قریب ہو، لیکن ہر شخص اپنی شہرت سے بہت قریب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارا بدن تمہاری شہرت سے جتنا قریب ہے اس کے مقابلے میں بھی میں تم سے زیادہ قریب ہوں۔ ادعوا ربکم خوفا وطمعا، اپنے رب کو پکارو ڈرتے ہوئے بھی اور اللہ سے لالچ اور امید رکھتے ہوئے بھی، دونوں حال ہیں۔ اپنی پچھلی زندگی اور اپنے اعمال، اپنے احوال، اپنے حالات، اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا، اپنے رات، اپنے دن، اور اس میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہماری کارگزاری سے ہم واقف۔ فارسی کی کہاوت ہے من آنم کے من دانم، میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں۔ دوسرے تو دوسروں کو اچھا سمجھتے ہی ہیں، لیکن ہر آدمی اپنی زندگی سے واقف ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کی ان حالات کی وجہ سے رب کے سامنے بھی مانگنے سے ڈر لگنا چاہیے۔ اور پھر اس ڈر کے سوا کوئی اور ڈر نہیں ہے، اس گھر کے سوا کوئی گھر نہیں ہے، اس رب کے سوا کوئی اور رب نہیں ہے کہ جس کے پاس جا کر کے اپنی ضرورت پیش کرے۔ اس لیے امید اسی سے ہونی چاہیے۔ ادعوا ربکم خوفا وطمعا انہ لا يحب المعتدین، حد پار ہونے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتے، مانگنے میں بھی حد سے پار ہونے کی اجازت نہیں۔ آداب بتائے، احوال بتائے، اوقات بتائے کہ کس وقت میں مانگنا چاہیے، کس حال میں مانگنا چاہیے، کن دنوں میں مانگنا چاہیے، کن کیفیتوں کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ دعا کتنی ایک اہم عبادت ہوگی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری کیفیتوں کو بیان فرمایا کہ مانگنے کے وقت کی کیفیت کیا ہو، کس وقت میں مانگنا جلدی قبولیت کا ذریعہ بن جاتا ہے، کس حالت میں مانگنا، کن دنوں میں مانگنا، کن کاموں کے بعد مانگنا، کن کاموں کے درمیان میں مانگنا، کس انداز سے مانگنا، یہ ساری چیزیں بتائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعا کا مانگنا یہ انسان کے لیے اور بندے کے لیے مصیبت کو ختم کرانے کا جلد ذریعہ ہے، اور بندے کے اندر کمزوری اور ضعف ثابت کرتا ہے کہ وہ مانتا ہے کہ میں کوئی وہ نہیں ہوں کہ اپنا کام کر دوں۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت وظیفہ بتا دو پورا کام ہو جائے۔ حضرت فرماتے تھے بھائی دعا اور وظیفہ میں بہت فرق ہے۔ دعا کرنے میں رب کے سامنے عاجزی ہے، اور وظیفہ پڑھنے میں رب کے سامنے ایک قسم کی دادا گیری ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے تعبیر کرتا ہوں کہ دعا جب کرتا ہے تو بندہ یہ سمجھتا ہے میں بے بس ہوں، رب چاہے میرا کام کر دے، یہ عاجزی ہے۔ اور وظیفہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ کر لیا، اب کرنا ہی پڑے گا ان کو۔ بھائی 100 بار کہا تھا مولانا صاحب نے پڑھنے کو، تو اب 100 بار پڑھ لیا، اب کرنے کا ان کو۔ اس لیے وظیفوں کے پیچھے نہیں بلکہ دعا کے پیچھے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے کسی حال اور کسی مصیبت اور کسی پریشانی کے لیے جو دعائیں ثابت ہیں، ان دعاؤں کے اختیار کرنے میں اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار ہے۔ اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اہتمام بتائے دعا کے، اور آپ نے کر کے بتایا، اس لیے حضرت مفکر اسلام حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو اگر کوئی آدمی دیکھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے ذریعے سے بھی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص اور یہ نبی ایسا نبی ہے جو امت کی ہر ضرورت کو جانتا ہے۔ آپ کی دعاؤں میں ساری چیزیں موجود ہیں، آپ کی دعاؤں سے بھی آپ کی نبوت ثابت ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
دعاؤں کا اہتمام خود بھی فرمایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور پر امت کو سکھلایا اور زبانی طور پر دعوت دی. یہ اس وقت کی ضرورت ہے. اس وقت جو ہم پریشانی کے عالم میں ہیں، اس سے بچاؤ کا ذریعہ رب کے سامنے بندگی اور عاجزی کا اظہار ہونا چاہیے. اور صرف دعا نہیں، دعا اور عبادت دونوں کا مجموعہ ہونا چاہیے. قرآن کریم میں بہت سی جگہ پر اللہ نے لفظ دعا کو عبادت کے لیے بھی استعمال فرمایا ہے. دونوں کا اہتمام. اور بندہ جب دعا کرتا ہے تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ دعا مستقل ایک عبادت ہے. جیسے دعا کسی اچھی چیز کو حاصل کرنے کا ذریعہ کے طور پر ہے اور کسی مصیبت سے چھٹکارے کے طور پر ہے، ایسے ہی نفس دعا ذاتی طور پر بھی اللہ کا امر ہے اور اللہ کے حکم کو بجا لانا یہ عبادت ہے. حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زندگی میں اس عمل کو کر کے بتایا. کوئی نبی ایسے نہیں تھے جو رب کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے دعا کرنے والے نہ رہے. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہیں اور جسم میں ہر عضو میں آپ کو بیماری ہے، زبان صحیح سالم ہے، زبان سے رب کو پکار رہے ہیں. اور اللہ پوچھ رہے ہیں ایوب علیہ الصلوۃ والسلام، کیا تم ہم سے خوش ہو؟ کہ ہاں الہ العالمین، اس بیماری کے عالم میں کہ جسم میں، پورے جسم میں بیماری ہے، لیکن اس وقت بھی فرما رہے ہیں کہ الہ العالمین میں آپ سے خوش ہوں. کہ کوئی تمہاری درخواست، کہ الہ العالمین ایک درخواست ہے کہ میری بیماری جو ہے میری زبان کو اس سے محفوظ رکھنا. کہ کیوں؟ کہ زبان کی حفاظت اس لیے مانگتا ہوں کہ میرے زبان پر اگر کوئی بیماری نہیں لگے گی تو میں اس زبان سے آپ کو پکارتا رہوں اور آپ کا شکر ادا کرتا رہوں. پورا جسم بیمار ہے لیکن زبان سے اللہ کو یاد، اللہ کی یاد میں لگے ہوئے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، الگ الگ روایت میں الگ الگ، ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا اللہ رد نہیں فرماتے. الذاکر اللہ کثیرا، جو آدمی اللہ کو بہت یاد کرتا رہتا ہے، اٹھے بیٹھے لیٹے اور ہر حال میں وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے رب کے احسانات کو یاد کرتا ہے، اس کے نعمتوں کا کو یاد کرتا ہے، اس کے احکام کی بجاوری کرتا ہے. اللہ کو بہت یاد کرنے والا بندہ، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے. اس لیے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. آج عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ فرض نماز پوری ہوتی ہے، امامت ختم ہو گئی، امام صاحب نے دوسری سلام پھیر دی، وہ جو امامت کا کام تھا وہ تو پورا ہوا. نماز میں امام کی اقتدا جو چل رہی تھی، امام ختم نہیں ہے لیکن جو اقتدا چل رہی تھی وہ اقتدا پوری ہو گئی. ہر ایک کو دعا کرنی ہے، لیکن بقول حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، چند ربنا رٹے رٹائے امت پڑھتی ہے، اس کو معلوم بھی نہیں کیا ہے، کیا مانگا جا رہا ہے کچھ نہیں، اور مانگ رہے ہیں اس وقت کہاں دھیان ہے وہ بھی معلوم نہیں. اس دل کی دعا کو اللہ تبارک تعالیٰ رد نہیں فرماتے جو غفلت میں پڑا نہ ہو. دعا کے لیے ہاتھ رسمن اٹھتے ہیں، عموماً رسمن. اس کے بعد یہ روٹین کا کام ہے کہ سلام پھیرا ہے تو اس کے بعد روٹین کام یہ ہے کہ ہاتھ اٹھیں گے، کچھ ہم بولے کہ نہ بولے، تھوڑی دیر کے بعد چہرے پر پھیر دیں گے، ہو گیا کام پورا. میرے بھائیوں، اس کو دعا نہیں کہتے.
کو دعا نہیں کہتے. دعا کے آداب ہیں. اللہ کی طرف پوری توجہ ہو, ہمارا یہ دھیان ہو کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں. ہمارے ذہن میں یہ استحضار ہو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فرض نماز کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں. اس لیے مجھے مانگنا ہے کہ میرے رب کا یہ فرمان ہے, میرے نبی کی طرف سے ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ اس وقت میری دعا رد نہیں ہوگی. اس کیفیت کے ساتھ مانگیں گے اور اس خیال کے ساتھ کہ جب ہم نماز پوری کرتے ہیں تو رب ہمارے طرف پورے طور پر متوجہ ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کیا مانگتا ہے, میں دینے کے لیے تیار ہوں. اور پھر اس وقت میں ہم غفلت کریں, کتنی بری بات ہوگی کہ رب تو اپنی عالی رحمت سے نوازش کے لیے تیار ہے اور ہم یہ ہیں کہ ہم یوں سمجھے کہ چلو بھائی جو کرنا ہے وہ کر لیا. اس لیے ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے لمبی دعائیں فرض نماز کے بعد ثابت نہیں ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختصر دعا فرمائی ہیں, لیکن ہم سب کو اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی زبان میں اچھی بات ہے کہ ہم سمجھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک دعاؤں کو یاد کر کے وہ مانگے, یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر ہم سمجھتے نہیں, ہم اپنی ذاتی زبان میں اپنے رب سے مانگیں. اذان اور اقامت کے درمیان الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ, اذان ہو چکی ہے, اقامت ہونے کو ہے, اس درمیان کے وقت میں بھی یہ اوقات ہے کہ ان اوقات میں اللہ تبارک تعالیٰ دعا رد نہیں فرماتے. رات کا نصف حصہ ہو جانے کے بعد اس نصف میں یعنی بعد کے آدھے میں کنارے پر کا جو حصہ ہے اس حصے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتے. آخر حصے میں, آخر رات میں صبح صادق ہونے سے پہلے اٹھ کر کے اپنے رب سے اپنی ضرورتوں کو مانگنا چاہیے. جمعہ کے دن میں اللہ نے ایک گھڑی کو پوشیدہ رکھا ہے. جمعہ کے دن میں جتنا ہو سکے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. بارش برس رہی ہو, اس بارش کے برسنے کے وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں. عرفہ کی رات, عرفہ کا دن ہو, رات ہو, اللہ تبارک تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو عرفہ کے میدان میں اتنی لمبی دعائیں کی ہے کہ اگر اس کو جمع کیا ہے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے, تو اس کو اگر پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے لیے بھی 2-4 گھنٹے چاہیے. لکھی چھپائی دیکھ کر آدمی پڑھے, اور ایک آدمی اپنی کیفیت اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی وہ انداز اور وہ کیفیت, اس کیفیت کے ساتھ. اور پھر آپ ایسے دعا مانگ رہے تھے عرفہ کے میدان میں جیسے ایک مسکین اور ایک محتاج بندہ کسی شخص کے سامنے جا کر کے بھیک مانگتا ہے. عرفہ کے میدان میں ہاتھ لمبا کر دعا مانگنے کا اصل طریقہ ہے. تھوڑی دیر ہم ہاتھ تو اٹھا کر دیکھیں, 2-4 منٹ میں ہمارے بازو کھینچانا شروع ہو جائیں گے. میرے نبی نے کئی گھنٹوں تک دعا مانگی. اور پھر وہ روزانہ کی کیفیت تھی. آپ روزانہ اٹھتے تھے اور روزانہ لمبا سجدہ فرماتے, لمبا رکوع کرتے, لمبا قیام فرماتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کر کے بتا گئے. اس لیے ان احوال میں ہماری اپنی ذمہ داری ہے, ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے ہم اپنے لیے اور امت مسلمہ کے لیے ان کی حفاظت, اور جسم سے بڑھ کر کے ان کے ایمان کی, ان کے اعمال کی, ان کی دینداری کی, ان کی پرہیزگاری کی, ان کے تقوی کی, ان کی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کے لیے ہم دعا کریں. اللہ تبارک تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے
ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حی کریم، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے لیے بڑے دیالو ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس بات سے شرماتے ہیں کہ کوئی بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھائے اور ان دونوں ہاتھ کو خالی اس طور پر بھیجے کہ اس میں کچھ نہ ڈالے۔ حالانکہ ساری انسانیت، جیسے شروع میں نے عرض کیا، ساری انسانیت پیشانی ٹیک کر کے مرتی رہے لیکن اللہ کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی اتنے کریم ہیں کہ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو خالی واپس بھیجنے سے اللہ بھی شرم محسوس فرماتے ہیں، اس کیفیت کے ساتھ کہ آج میں اپنے رب کے سامنے مانگوں، اللہ مجھے واپس نہیں کرنے والے ہیں، وہ دینے کے لیے تیار ہیں، تو وہ سرسری چند الفاظ نہ ہو بلکہ اپنے دل کی کیفیت کے ساتھ، اس دھیان کے ساتھ کہ اللہ میری دعا رد نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعاؤں کا اہتمام اور عبادت کا اہتمام، اپنی مساجد کو کما حق آباد کرنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے اللہ راضی ہوتے ہیں اسی طرح ہمیں حق کی عبادت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔